تو ایک لڑکی کا انتظام خود پروردگار عالم کرتا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس کے پینے کا انتظام کرتا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کرتا ہے، اس کی شادی کا انتظام کرتا ہے، یہاں تک کہ ہر پوری عیش و عشرت کا انتظام خود پروردگار عالم کرتا ہے۔ ہم اپنے لڑکوں کو کیا پیار کریں گے، ہم اپنے لڑکوں کا کیا دیدار کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک نہیں بلکہ 70 ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہم گنہگاروں کو ہے۔ محترم حضرات، ہم ایک ماں جتنا اپنے بیٹے کو چاہتی ہے، ایسی ایسی ممتا 70 مائیں موجود ہو اور وہ پیار کرے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ محترم حضرات، یہ پیار ہی تو ہے اللہ تعالیٰ سے پروردگار عالم نے ہم گنہگاروں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ بھیجنے کے بعد میں محترم حضرات، اس سے قبل پہلے ہم نے کیا وعدہ کیا؟ ہم نے کیا ہے پروردگار عالم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اے میرے بندوں کی روحو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم گنہگاروں کی روحوں سے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ محترم حضرات، ہماری روحوں نے دہاڑ کر کے فرمایا کہ اے پروردگار عالم، تو ہی تو میرا رب ہے، تو ہی تو میرا پالنہار ہے، تو ہی تو مجھے پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں دنیا کے اندر تمہاری دنیا بسا دوں، اس میں تمہیں سجا دوں، تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ذات عطا فرما دوں، تو تم کیا کرو گے؟ اللہ اکبر۔ ہم گنہگاروں کی روحوں نے عرض کیا ہے مولا، اگر تم ایسا کرے گا تو میں تیری عبادت کرتا رہوں گا، اور دنیا میں جب جاؤں گا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا ٹائم نہیں ہوگا جو تیری عبادت میں نہ گزار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے یہ وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں اتنے انعامات عطا فرما دوں گا۔ محترم حضرات، یہ انعامات ہی تو ہے۔ ہم گنہگاروں کو پیدا کیا، نبیوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، ولیوں کو پیدا کیا، صحابیوں کو پیدا کیا، ارابیوں کو پیدا کیا، مولانا کو پیدا کیا۔ محترم حضرات، یہ ہم گنہگاروں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا، ہم گنہگاروں کی نیک راستے پر لے جانے کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد میں یہ پیار ہی تو ہے۔ ہم گنہگار بلا وجہ، بلا کوئی شرعی، بلا وجہ ہم نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں اور وعدے کو توڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اگر چاہے، اللہ اگر ناراض ہو جائے تو وہ ہمیں ایسی جگہ پر ایسا مقام عطا فرما دے کہ ہماری دنیا برباد جائے گی۔ محترم حضرات، یہ بتاؤ اگر ہمارا لڑکا ہو چوری کرنے جائے اور ہم جان پائے وہ ہمارے گھر میں اگر آئے گا تو ہم اسے سزا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ بتاؤ، سزا دو گے یا نہیں دو گے؟ ہم لوگ دیں گے۔ اگر ہمارا بیٹا چوری پہلی بار کرنے کے لیے جائے اور چوری کر کے جب واپس آئے گا تو سزا دی جائے گی، کیونکہ اس نے غلط کیا ہے۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ سے، پروردگار عالم سے وعدہ کیا ہے، جو چاہے ہمیں ایک وقت ایک ایسا لمحہ نہیں لگے گا کہ ہماری زندگی کو برباد ہونے میں۔ محترم حضرات، پھر بھی ہم وعدے کو توڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے 17,999 مخلوقوں کو ہماری ضرورت کے لیے پیدا فرمایا۔ محترم حضرات، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اسی لیے تو ہماری برائیوں کو دیکھ رہا ہے، اسی لیے ہماری غلطیوں کو معاف کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے دل سے توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد میں وہ شخص ایسا ہو جایا کرتا ہے کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا ایک بچہ ہو۔ محترم حضرات، یہ پیار ہی تو ہے، یہ پیار ہی تو ہے کہ ہم 3 بار صرف زبان چلائیں گے، ہماری زندگی کا پہلو اسی مقام پر پہنچ جائے گا جس مقام سے ہم واپس ہو کے آئے ہیں۔ محترم حضرات، یہ اللہ کی محبت ہی اپنے بندوں سے ہے، اسی لیے
یہ تو فرمان ہے محترم حضرات کی کوئی بھی ایک گناہ کرنے کے بعد میں اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی مقام پر پہنچا دیتا ہے جس مقام کی حد سے وہ گزر کر آیا ہے۔ محترم حضرات، تب بھی ہم اور آپ کو اگر علم ہے تو ہم پروردگار عالم کی عبادت میں مشغول رہے، اور یہاں تک کہ ہماری زندگی کیسی ہے، جس طریقے سے محترم حضرات ایک ندی چلتی ہے اور ندی کا پانی ایک پل سے گزر کر چلا جاتا ہے، دوبارہ اس پل میں واپس نہیں آتا، اسی طریقے سے ہماری زندگی کا یہ پہلو ہے، یہ دن جو ہماری زندگی سے نکل جائیں گے یہ ہماری زندگی میں لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے گھر میں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے، وہی تاریخ ہوتی ہے تو ہم برتھ ڈے مناتے ہیں۔ جب دوسرے سال میں ہوتا ہے خوشیاں مناتے ہیں، تیسرے سال میں ہوتا ہے خوشیاں مناتے ہیں، چوتھے سال میں ہوتا ہے خوشیاں مناتے ہیں، مگر ہم نادانوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ جو بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے اسے ہم شادی کے لیے اتنی خوشیاں پیدا کرتے ہیں، دل کے اندر ارمانوں کو سجاتے ہیں، مگر اس باتوں سے ہم بے خبر ہو جایا کرتے ہیں کہ 18 سال کا جو بچہ ہمارا ہو گیا ہے اس کی زندگی سے 18 سال کے دن کم ہو گئے ہیں۔ محترم حضرات، دن کم ہو گئے ہیں، اب اس کا مقام کیا ہے کہ یہ اب نیکی کے راستے پر جائے، نیکی کے راستے کو پکڑ لے، اللہ کی عبادت کرے۔ محترم حضرات، تبھی اس کی دنیا سدھر جائے گی۔ 2-4 ہزار روپے کے جو علماء ہوتے ہیں، جیسے ہمارے امام صاحب آپ کے ہیں، آپ ان کو کتنا پیسہ دیتے ہیں؟ بہت زیادہ سے زیادہ 4000، 4500، 5000، 6000 حد ہے۔ علماء کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 6000 بہت زیادہ مانی جاتی ہے عوام کے اندر۔ 6000 اگر ان کو ہٹا دیا جائے، دوسرا ہے اگر وہ 60,000 مانگنے لگے تو محترم حضرات اس میں ہم کم کرنا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟ ہم یہی سوچیں گے، ہمارا دل کے اندر یہ ارمان ہوگا، قرآن بن کے جب دنیا سے تشریف لاتا ہے، وہ مفتی بن کر دنیا میں تشریف لاتا ہے تو محترم حضرات اس کے بعد میں وہ بچہ ایک امام بنتا ہے۔ امام بننے کے بعد میں اس بچے کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ 6000 آتا ہے، اپنی دل کی خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، آپ کماتے ہیں 400 روپے، 500 روپے دن بھر میں، تو آپ کے گھر کی اگر عورتیں اگر یہ کہیں کہ ہمیں 2000 روپے کا سوٹ لانا ہے اور مجھے پہناؤ، تو آپ بلا سوچ سے پہنا دیں گے۔ اور ایک امام صاحب کی بیوی جو ہوتی ہے، کیا اس کے دل کے اندر یہ ارمان نہیں ہوتے ہیں کہ میں بھی 2000 کا کپڑا پہنوں؟ کیا اس کے دل کے اندر کے یہ ارمان نہیں ہوتے ہیں کہ میں بھی 4000 کا لباس پہنوں؟ محترم حضرات، ارمان ہوتے ہیں، مگر اس کے ارمانوں کو وہ اپنے ارمانوں کو دفن کر دیا کرتی ہے، کرنے کے بعد میں وہ اپنے ارمانوں کو مار دیا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نفس کی خواہشات کو مارنے والے کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے علماء کے کپڑوں کی کریج نہیں جاتی ہے، اسی لیے علماء کے چہرے سے نورانیت نہیں جاتی ہے، اسی لیے علماء کے کپڑوں سے خوشبو نہیں جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو مار دیا ہے، اپنی خواہشات کو مار دیا ہے۔ کیونکہ وہ جیسے آج کا معاملہ چل رہا ہے کہ 6000 روپے پیدا کرتے 20,000 کا موبائل لے کر کیسے آتے ہیں۔